بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ قسمت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ ان لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، ان کی رائے کو اہمیت دیجیے، ان کو وقت دیجیے، ان کی شکوے شکایت سنیں، ان کے نخرے اٹھائیں، ان پر اپنا پیار نچھاور کیجیے، اپنی چاہت کے خزانے ان پر لٹائیں، اپنی دولت ان پر خرچ کیجیے جن کو آپ کی موت سے فرق پڑتا ہے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ پاک ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیز ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کرتے، البتہ راستوں پر چلنے والوں کے لیے آسان اور مضبوط ضرور بنا دیتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہوں۔ اپنے فیصلے خود کریں، یہ اگر آپ نے نہیں کیا تو دنیا کرے گی، اور جو دنیا کرے گی وہ آپ سہ نہیں پائیں گے۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ موتی کیچڑ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے اور دھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمت رہتی ہے۔ بناوٹی محبت کرنے والا کھیل دشمن سے زیادہ برا ہے۔ انسان کی اصل قیمت اس کے اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ خوش رہنے کے لیے رشتوں کو آزمایا نہیں نبھایا جاتا ہے۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ آج انسان پریشان ہے، کیوں؟ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ انسان جب تک خاموش رہتا ہے لوگوں کو اچھا لگے گا، جب وہ حق اور سچ کی بات کہے گا تو لوگوں کو برا لگنے لگے گا۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ
ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کرے کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل بھی دکھا دے تو اسے برا نہیں لگتا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی، مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا اصلاح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ پریشان نہ ہوں، کچھ لوگ پیدا ہی بکواس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ رات کتنی بھی اندھیری ہو، صبح کو کتنی بھی دھند ہو، پھر بھی سورج نکلنے کا یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح مشکلات کتنی بھی بڑھ جائیں، حالات کیسے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت کے آفتاب پر ہمیشہ یقین رکھنا۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ خوشی خالص اور صاف پانی کی طرح ہے، جہاں جہاں یہ بہتا ہے حیرت انگیز طور پر شاندار شگوفے کھلتے ہیں۔ اگر میرا علم مجھے انسانیت سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں، کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں رہتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزانہ لباس پہن لو، تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، آپ کی ذات آپ پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے، اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔
ایک عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا احساس اور خیال رکھنے والا شوہر ہوتا ہے، جس کے سائے میں وہ خود کو بہت مضبوط سمجھتی ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک بات عورتوں کو سمجھ نہیں آتی۔ بہترین ہے وہ خاوند جس سے شادی کر کے بیوی اتنی ہی خوش رہے جتنی اس سے شادی کرنے سے پہلے خوش رہتی تھی۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی سے جڑتے ہیں تو آخر تک ساتھ نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں محرومیوں اور تنہائیوں کے ساتھ جینا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے دور ہو یا پاس۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورتوں کی عزت کرنا جانتا ہے، اس سے محبت کرنا جانتا ہے، اس کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے، ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے۔ چہروں سے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بن جاتے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک وہیں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اس کام کو کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ ماں کی دعا وقت تو کیا تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ بے شک میرا رب ہی ہے جو مجھے بے شمار چاہتا ہے۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو، وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہوتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ بعض دفعہ اس کرب کو لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنا حسین ہوتا ہے نا وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگے اور وہ ہمیں کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں،
کچھ لوگ اللہ پہ سب چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حسین فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جھوٹ سے بچو، بے شک یہ ایمان کو دور کرنے والا ہے۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔